بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظیفہ آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 7 ستمبر کو چاند گرہن لگنے والا ہے، اور اس میں سے چند اعمال میں نے پیش کیے ہیں۔ چاند گرہن کے حوالے سے بڑے اعمال جو ہے نا ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ جا کے چاند گرہن کا جو پلے لسٹ ہے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ عاملین ہوتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ سے نام، اس کی والدہ کا نام، تصویر مانگتے ہیں، اس کے بعد آپ سے پیسے لے لیتے ہیں، پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ کی جادو، جنات اور بندش کا توڑ کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے کرتے ہیں معززین؟ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ قرآن پاک کی آیتیں ایسی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم ایسے ہیں، اگر ان کی باقاعدہ ریاضت کی جائے اور اس کی روحانیت کو اپنی طرف توجہ کی جائے تو آپ گھر بیٹھے سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ عاملین آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے آپ سے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کی تصویر لے لیتے ہیں، اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جس کا نام فلاں ہے، اس کی والدہ کا نام یہ ہے، یہ اس کی تصویر ہے، فلاں گلی محلے میں یا فلاں جگہ پشاور یا کراچی میں یا لاہور میں رہتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کا علاج کریں۔ تو وہاں پر بیٹھ کے وہ پڑھائی کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ سے تمام چیزیں پھر دور ہوتی ہیں۔ تو یہ بس ریاضت کا کام ہوتا ہے، ریاضت اس میں آپ نے کرنی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی عمل منتقل کر دے، کوئی عامل ہو جو خود اس چیز کا عامل ہو، وہ آپ کو عمل منتقل بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک ہے خود سے چلا کشی اور ایک ہے ٹرانسفر کرنا۔ جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو ریاضت میں دن بھی لگ سکتا ہے، 40 دن بھی لگ سکتے ہیں، 180 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ پہلے لوگ ہوتے تھے وہ چلا کشی کرتے تھے، ایک آیت کی یا ایک اسم اعظم کی چلا کشی کرتے تھے، پھر اگر پہلے چلے میں ان کو کامیابی نہیں ملتی تو وہ دوسرا چلا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے 10 دن، 5 دن، 6 دن عمل پڑھا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ یہ عملی فضول ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک کی آیت کو ہم فضول کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم کو، درود پاک کو ہم فضول سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہمارا ایمانی جو طاقت ہے نا وہ بڑی کمزور ہے، ہماری ایمانی طاقت بڑی کمزور ہے۔ اور پہلے والے جب ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو ایسے مضبوطی سے تامے رکھتے تھے کہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، تو وہ کامیاب ہو جاتے تھے۔ ہم کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی آج میں نے عمل پڑھا، اب سارے دنیا کی جنات کے بادشاہ ماکرین یہ حاضر ہو جائیں گے کہ جی جو حکم ہے میرے آقا، آپ کو ہم وہ کریں گے۔ ایسے کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے باقاعدہ ایک چیز کی ریاضت کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ جنات ماکلہ سے کام لے سکیں گے۔ یہاں پر جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ صرف اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ اس کا فائدہ عظیم اٹھائیں گے۔ اور انشاءاللہ 7 ستمبر کو، ابھی آج ایسے سمجھ کے 4 ستمبر ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو 7 ستمبر کو یہ عمل آپ کر لیں، 8 ستمبر کو یہ عمل آپ کر لیں، پھر آپ کمنٹ میں لکھیں کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ انشاءاللہ ہر چیز پتھر پہ لکیر ہوگی۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کے لیے سب سے پہلے آپ نے علیحدہ کمرہ، اب کوئی کہے گا کہ میرے پاس علیحدہ کمرہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے، آپ علیحدہ کمرہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت تک اس کمرے میں کوئی عورت مرد داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس میں عمل پورا نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اب کوئی بھی ساتھ یہ سوال نہ کریں کہ اگر علیحدہ کمرہ نہ ہو تو وہاں پر کیا کیا جائے، عمل نہ کریں۔ میری طرف سے صاحب جواب ہے، عمل نہ کریں۔ اس کمرے میں چاروں کونوں میں آپ نے اگربتیاں لگانی ہیں۔ اگر اگربتیاں نہیں ہیں تو اس کا نعم البدر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تھوڑا سا پانی میں یا ارک گلاب میں آپ کوئی سا عطر ڈال دیں، وہ اس کی دیواروں پہ چھڑکاؤ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، تاکہ کمرے سے اچھی خوشبو آئے۔ جیسے ہی چاند گرہن کا وقت شروع ہو، اب ہر کوئی پوچھے گا چاند گرہن کا وقت تو آپ نے بتایا ہوتا، آپ جا کے گوگل پر سرچ کریں، ٹھیک ہے نا، کہ چاند گرہن کا وقت یا ڈیٹ اینڈ ٹائم ان پاکستان، یہ آپ سرچ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، وہاں سے دیکھ کے اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے جی، ہر علاقے کا، پاکستان کا علیحدہ چاند گرہن ہوگا، اس کی وقت میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی،
تو دوسرے ممالک میں جو ہے چاند گرہن کا وقت جو ہے وہ علیحدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے جو ساتھی ہیں، جو انڈیا کے ساتھی ہیں، وہ اپنی اس میں جا کے گوگل میں سرچ کریں، ان پاکستان، ان انڈیا، ان امریکہ، ان انگلینڈ، وہاں پر جا کے آپ سرچ کریں. ایک بات. دوسری بات میں نے کہا کہ آپ نے پانی میں تھوڑا سا ارک ڈال کے اس سے آپ نے اپنے پورے گھر کا چھڑکاؤ کرنا ہے، بلکہ پورے کمرے کا چھڑکاؤ کرنا ہے، پورے کمرے کا چھڑکاؤ کرنا ہے. ادھر میسج آ گیا، میری توجہ میسج کی طرف چلی گئی، تو اس لیے اور میں نے پورے گھر، آپ نے پورے کمرے کا، تاکہ اس کی دیواروں سے خوشبو آئے. ایسے کمرے کا انتخاب کریں جس میں سامان کم ہو، سامان زیادہ نہ ہو. اس کمرے کا انتخاب کریں جس میں تصویر نہ ہو، جاندار کی تصویر اس میں نہ لگی ہو. اب آپ نے آیت الکرسی اگر آپ کے پاس موبائل میں سیو ہے تو وہ لے لیں. آپ نے یاسین شریف سیو کرنا ہے اپنے موبائل میں، یا پھر اگر آپ کے گھر میں یاسین شریف ہے وہ اٹھا لیں. اب آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے کیا پڑھنا ہے؟ ایک بار یاسین شریف پڑھنا ہے. اس میں ٹوٹل 7 مبین کا لفظ آیا. ہر مبین پر رک کے آپ نے 21 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. جب پہلی مبین پر آپ پہنچیں گے 7 بار آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے، آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دم کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس آیت الکرسی کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے. اب آپ نے دوسرے مبین تک یاسین شریف پڑھنا ہے. جب آپ دوسرے مبین تک آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے پھر 21 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنی آگے کی طرف، قبلے کی طرف آپ نے پھونک مار دینی ہے اور یہ کہنا کہ یا اللہ اس آیت الکرسی سے یہ میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے. اسی طرح پھر آپ نے تیسری مبین پر رک کے آپ نے 21 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. دائیں طرف آپ نے پھونک مار دینی ہے اور یہی الفاظ دہرانے ہیں. پھر آپ نے چوتھی مبین تک پڑھ کے آپ نے پیچھے کی طرف پھونک مارنی ہے اور یہی الفاظ کہنے ہیں. پھر آپ نے جو ہے نا 5ویں مبین تک پڑھ کے زمین کی طرف پھونک مارنی ہے. پھر آپ نے 6ٹھی مبین تک پڑھ کے آپ نے جو ہے نا اوپر آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے. اب یہاں پر 7ویں بار جب آپ مبین پر 21 بار پڑھیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے وجود پر پھیر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آخر تک آپ یاسین شریف پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پانی ایک دم سے پی لیں گے. اب روزانہ صبح و شام 21 بار آیت الکرسی کو جاری رکھیں. جب بھی آپ اس سے اپنا توڑ کرنا چاہیں تو آپ 41 بار آیت الکرسی پڑھ کے یہ حکم لگائیں گے کہ اے آیت الکرسی کے موکلین و اس کے خدام، اللہ کے فضل سے، اللہ کے امر سے مجھ پر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، میرے گھر پہ اثرات ہیں یا میری فیملی کے فلاں ممبر پر اثرات ہیں، اس کو فوراً دور کر دیں. ٹھیک ہے. 41 بار کرسی پڑھ کے یہ 3 بار آپ دہرائیں گے. آپ نے آنکھیں بند کی ہوں گی تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کو جھٹکا لگے یا وجود میں ایسے کہ آپ کو سردی لگ گئی ہو یا کوئی آپ کو ہوا ٹچ کر لے یا آپ کا وجود بالکل ہلکا ہو جائے، بس چھوڑ دیں، آپ آنکھیں کھول دیں. ٹھیک ہے. 21 بار ہے تو کرسی پڑھ کے پانی پر دم کریں. اس طرح 3 دن آپ عمل کر لیں یا 7 دن آپ عمل کر لیں یا 11 دن آپ عمل کر لیں. انشاءاللہ جادو جنات بندشوں کا نام ہی نہیں رہے گا. لیکن یاد رکھیے یہ عمل صرف آپ کے لیے ہے، آپ اپنے لیے یا فیملی کی کسی ممبر کے لیے کر سکتے ہیں. عاملین کے لیے جو دور دراز کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کا علیحدہ طریقہ ہے. اس کی ہم فیس لیتے ہیں، فیس لے کے آپ کو طریقہ بھی سمجھا دیا جائے گا. اس کے کچھ حاضری کے تعویذات ہیں وہ بھی آپ کو دے دیے جائیں گے اور آپ کو عمل بھی جاری کروایا جائے گا. اس کی کوئی چلکشی آپ سے نہیں کروائی جائے گی. اس کا پورا عمل آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، آپ کو سکھا بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس پر انشاءاللہ آپ عمل کر کے خود بھی فائدہ لے سکتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود مریض ہیں تو یہ عمل صرف آپ کے لیے ہے. آپ خود یہ چاند گرہن میں عمل کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کامل عطا فرما دے گا. جب بھی آپ کو لگے کہ کسی نے جادو کیا ہے یا مجھ پر بندش لگی ہے، آپ اس طریقے سے عمل کریں. ٹھیک ہے نا. یہ عمل 1 سال کے لیے آپ کے ہاتھ میں رہے گا تو انشاءاللہ اس سے آپ استفادہ حاصل کرتے ہیں. آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جہاں پر آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں پر مجھ کمزور اور ناقص کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.